كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سامعین مکرم، حاضرین محترم، آج کے اس مختصر درس میں آپ تمام حضرات کا دلی خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اور نمایاں پہلو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی بات بناتے ہیں۔ کہیں نعوذ باللہ آپ کو تشدد پسند کہا جاتا ہے، کہیں اور کوئی کسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ عز و جل نے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے آپ نرم دل ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، آپ کو نرم دل بنایا گیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت طبیعت کے مالک ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں اگر تلخی اور کڑواہٹ ہوتی تو صبح سے لے کر شام تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ارد گرد رہنے والے صحابہ کبھی آپ کے پاس اکٹھا نہ ہوتے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ سامعین مکرم، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمایا اور کفار کے 70 قیدی، 70 اشخاص قید ہوئے اور 70 ہی کی تعداد میں واصل جہنم ہوئے، جس میں ابو جہل جو مکے میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ ابو جہل بدر کے مقام پر نہایت ہی ذلت و خواری کے ساتھ 2 بچوں کے ہاتھ واصل جہنم ہوا۔ 2 بچوں نے مارا اس کو۔ الغرض اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، یہ قید ہوئے، 70 قیدی مدینہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے کوئی سختی والا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک قیدی کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جو ہے اپنے ماتحت میں رہ کر 10 لوگوں کو قرآن کریم سکھاؤ۔ یہ کوئی بہت بڑا جرمانہ ان کو پر نہیں تھا، وہ عربی جانتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ عربی سکھاؤ، انہیں پڑھاؤ، انہیں تعلیم دو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم ان کو تہہ تیخ کر دیتے ہیں، ہر قیدی کو اس کا رشتہ دار تہہ تیخ کر دے، مگر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرم دلی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ یہ کہا گیا کہ ایک ایک قیدی 10 لوگوں کو وہ قرآن کی تعلیم دے، انہیں عربی سکھائے۔ کہاں ہیں میرے بھائیوں جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی تشدد پسند تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ طرح طرح کے الزامات دینے کے بجائے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ فرمائے، تب آپ کے سامنے کھل کر آیا ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا۔ آپ تشدد پسند نہ تھے۔ ایک بھائی
مجاہدین اسلام کی طرف سے بدر کے مقام پر لڑنے گئے اور اسی کا سگا بھائی مکے سے کفار قریش کے ساتھ بدر کے مقام پر لڑنے کو آئے. چنانچہ جب وہ بھائی گرفتار ہو کر مدینہ پہنچتا ہے تو ایک انصاری صحابی تھے اس بھائی کو, کافر بھائی کو کس کے باندھ رہے تھے, ان کا شکنجا کس رہے تھے. چنانچہ اس کا سگا بھائی کہتا ہے اس کو ذرا کس کے باندھنا, اس کی ماں مکے میں بڑی مالدار ہے, بہت زیادہ فدیہ دے کر کے چھڑائے گی. چنانچہ وہ کافر بھائی کہتا ہے اپنے ایمان والے بھائی کو کہ میرے بھائی تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے. وہ ایمان والا بھائی کہتا ہے نہیں میرا بھائی تو نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تجھ کو باندھ رہا ہے, جو تجھ کو تیرا شکنجا کس رہا ہے, وہ میرا بھائی ہے, تو میرا بھائی نہیں ہے. چنانچہ بدر کی اس لڑائی سے مسلمانوں کو عزت ملنے کی وجہ سے, کامیابی ملنے کی وجہ سے, کفار کے لوگ قید ہونے کی وجہ سے مکے میں کوہرام مچا ہوا تھا, تباہی مچی ہوئی تھی. چنانچہ ان کے دل میں جوش انتقام میں وہ اندھے ہو رہے تھے, انتقام لینے کے جوش میں تھے کہ کب ان سے بدلہ لیا جائے. چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ مدینہ میں آ کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں, جہاد کرنا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کی تعداد میں لوگوں کو آمادہ کیا ان سے لڑنے کے لیے. جا ہی رہے تھے, راستے میں جا رہے تھے مجاہدین اسلام کو لے کے, اتنے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رائے کو, ہمارے مشورے کو مانا نہیں, تسلیم نہیں کیا. اس لیے وہ آدمی راستے ہی سے 300 لوگوں کو لے کے واپس چلایا. مطلب یہ تھا اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پست ہمتی کے شکار ہو جائیں گے, صحابہ ڈر جائیں گے, خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا چند لوگوں کو, چند جو ہے مجاہدین اسلام کو ایک درے پر کھڑا کر دیا, فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں, ہلنا نہیں, اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. چنانچہ مال غنیمت کے چکر میں بٹورنے کے لیے, مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے وہ چند گھڑ سوار نوجوان جو تیر انداز تھے, اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا, مقرر کیا تھا ان کو وہاں پر, وہ جو ہے غنیمت کے چکر میں, مال بٹورنے کے چکر میں اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے, پیچھے سے آ کر کے پلٹ کے حملہ کر دیا. چنانچہ وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی پہنچایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو زخم لگ گیا. آپ نے فرمایا کیف یفلح القوم الذین شجوا فی وجوہہم, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا. حاضرین مکرم, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ جو چکرا کے ایک گڈھے میں گر گئے, ادھر شیطان نے شور کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. میدان کارزار میں بڑی عزم و ہمتی سے لڑنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے, انہوں نے بھی تلوار زمین پر رکھ دیا, کہا آپ کس کے لیے لڑیں, ہمارا وہ آقا ہمارا سردار نہیں رہا, ہم کس کے لیے لڑیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آج جو لوگ آپ کے چہرے کو زخمی کیے ہیں, آپ کے دندان مبارک کو شہید کیے ہیں, آج جو لوگ آپ کو تکلیف دیے ہیں, کل آپ کے خاطر یہی لوگ اپنے سر کٹانے کو تیار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی آپ جو ہے اپنی زبان بند رکھیے. قرآن کریم کی آیت کا نزول ہوا وما محمد الا رسول وقد خلت من قبله الرسل. مجاہدین اسلام کو حوصلہ دینے کے لیے, مجاہدین اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے, موت آ جائے, اور قتل انقلبتم, یا قتل کر دیا جائے, اے لوگوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ اور سنو
جو بھی شخص اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ جائے گا، تو ایسا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ کفار نے نعرہ لگایا، اپنے بتوں کی نعرہ لگائے، جے جے کاری کیے اور آواز دیتے تھے کہ کہے کوئی شخص جو ہے آئے آواز دے، جواب دے مجھ کو، ہے کوئی مجاہدین اسلام میں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ بولو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ کی ذات ہے، تمہارے لیے اللہ کی ذات نہیں ہے۔ چنانچہ پھر سے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا گیا۔ الغرض وہ کفار مکہ جو انتقامی کارروائی کر رہے تھے، بدر کا بدلہ لے رہے تھے، اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں۔ تو بدر کے احد کے مقام پر جو غزوہ ہوا، جو لڑائی ہوئی، وہ انتقامی کارروائی تھی، مسلمانوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکنے کی بات کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد اور نصرت کی ذرا سی بشری تقاضے کے تحت ان جو تیر اندازوں سے اپنی جگہ چھوڑنے پر جو خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرمایا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت رکھا۔ آپ زخمی ہوئے، حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور بچانے کی کوشش کی کہ کفار کے حملے سے آپ بچ جائیں، خود زخم میں زخم کھاتے رہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی مکمل کوشش کرتے رہے۔ شیطان نے احد کے مقام پر یہ شور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ چنانچہ یہ افواہ پھیلتے مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک انصاری خاتون ہوتی ہے، انصاریہ خاتون آتی ہے، بے تحاشا چلی آتی ہے، اور راستے میں جو بھی ان سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے انصاری خاتون، تمہارا بیٹا شہید ہوا، تمہارا باپ شہید ہوا، تمہارا بھائی شہید ہوا، تمہارا شوہر شہید ہوا۔ چنانچہ وہ انصاری خاتون کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ خیریت سے کہ نہیں؟ جب انہیں بتایا جاتا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت امن و امان میں ہے، خیریت سے ہے، تو کہتی ہیں کل مصیبت بعد کا جلل، کہ اللہ کے نبی اگر حیات ہے، خیریت سے ہے، تو پھر تمام مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ الغرض یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کا، ان صحابیات کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کو تشدد پسند کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنی چاہیے، اور ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی کیا، وہ شخصیت جو افضل الانبیاء، افضل البشر ہے۔ اور آپ کے بارے میں استغفر اللہ، اس طرح کے جملے، اس طرح کی بات کہنا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں کے لیے، اس کائنات والوں کے لیے آپ کی سیرت ہم سب کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب کریم، ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے عادت و اطوار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی پاکیزہ حیات طیبہ سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں شکر گزار ہوں مرکز الحق کے ذمہ داران کا کہ جنہوں نے مجھے آج دوبارہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرکز الحق کے ذمہ داروں سے اور دینی کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عزائم میں، ان کے منصوبوں کو مولا تو جو ہے نیک نیتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔